نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بارے میں ذبیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح کہتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے ابن ذبیحین کہا جاتا تھا کہ آپ دو ذبیح کے بیٹے ہیں۔ اور اس کا واقعہ یوں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ منظر دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے نام پر آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ اس میں میری پرواہ نہ کیجیے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کرتا ہوں اور اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں، جو بھی آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، چھری کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے نہیں۔ ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا اور ان کو نکال دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈا ذبح ہو گیا، جس کی سنت میں ہر سال تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کے جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا تھا، اور ان کا واقعہ یوں ہے کہ جب آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب، آپ کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب، جب حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو کھودنے کا ارادہ کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قبیلہ جرہم کے لوگوں نے عرب کے قبائل کے ساتھ لڑائی کر کے مکہ مکرمہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور وہاں پر مقیم ہو گئے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد تمام جو قبائل تھے جو ارد گرد بکھر چکے تھے عرب کے، وہ قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے دوبارہ قبیلہ جرہم کے ساتھ لڑائی کی، جس کے نتیجے میں قبیلہ جرہم مغلوب ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلا، لیکن اس نے جاتے ہوئے یہ کام کیا کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کو بند کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اور اس میں کچھ چیزیں ڈال کر اس کو مکمل طور پر بند کر کے چھپا دیا۔ جب حضرت عبد المطلب وہاں پر آئے، انہوں نے دوبارہ آب زمزم کے کنویں کو کھودنے کا ارادہ کیا، اور تمام قریش کو، تمام عرب کے جو وہاں قبائل موجود تھے ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ آب زمزم کے کنواں کھودنے میں میری مدد کریں، لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہاں قریش کے یا دوسرے عرب جو قبائل تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو حارث کو ساتھ لیا، جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس وقت، اور زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ وہ اکیلے تھے تو بڑی مشقت ہوتی ہے جب ایک آدمی کوئی بڑا کام کرتا ہے، تو حضرت عبد المطلب بڑی مشقت کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر آب زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میری قوت بازو بنے، میرا ساتھ دیں، تو میں ایک بیٹے کی قربانی اللہ کے نام پر دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے،
جب وہ بیٹے جوان ہو گئے اور ان کا ساتھ دینے لگے اور ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے، تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے سامنے آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب آیا، اور خواب میں ایک کہنے والے نے ان سے یہ کہا کہ اے عبد المطلب، آپ نے جو نظر مانی تھی اس گھر کے مالک کے لیے، اب اس کے پورا کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا اس منت کو پورا کیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ بیٹا، میں نے اس وقت جب میں آب زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو اللہ کے نام پر منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اے اللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ جوان ہوں اور میری قوت بازو بنے تو میں تیرے نام پر ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ تو تمام بیٹوں نے اتفاق سے حضرت عبد المطلب سے یہ کہا کہ آپ نے جو منت مانی تھی ہم تیار ہیں، آپ اس منت کو پورا کیجئے۔ تو چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے نام پر قرعہ اندازی کی کہ کس کا نام نکلے گا قربانی کے لیے۔ تو آپ کے جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جو آپ کو بڑے محبوب بھی تھے، حضرت عبد المطلب عبداللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور دوسرے بھی جتنے ان کے بھائی تھے اور ان کی بہنیں تھیں وہ بھی حضرت عبداللہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اب جب کہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا قرعہ اندازی میں قربانی کے لیے، اور حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے ان کو قربان کرنے کے لیے، جب وہ ان کو قربان گاہ کی طرف لے کر جانے لگے، مذبح خانہ کی طرف لے کر جانے لگے، اور ہاتھ میں چھری بھی تھی، تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں وہ رونے لگیں، اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت عبد المطلب سے یہ کہا کہ اے ابا جان، آپ عبداللہ کے نام پر 10 اونٹوں کے ساتھ قرعہ اندازی کیجئے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلے تو 10 اونٹ حضرت عبداللہ کی طرف سے آپ ذبح کر دیجئے۔ اس زمانے میں ایک آدمی کی جو دیت ہوتی تھی، یعنی ایک آدمی کا خون بہا جو تاوان ہوتا تھا، وہ 10 اونٹ ہوتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹوں کی اور حضرت عبداللہ کے نام کی قرعہ اندازی کی، تو اس میں پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تو انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، اور پھر حضرت عبداللہ کی اور 10 اونٹوں کی قرعہ اندازی کی، تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کے ناموں کی قرعہ اندازی کرتے گئے، تو ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا تھا۔ لیکن جب 100 اونٹ ہو گئے تو 100 اونٹوں کے بعد جب حضرت عبد المطلب نے قرعہ اندازی کی تو حضرت عبداللہ کے بجائے ان اونٹوں کے نام کی قرعہ اندازی میں قرعہ نکلا، تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ یہ پہلا قریش کے اندر اور تمام عرب میں پہلی جو دیت تھی 100 اونٹوں کی، یہ حضرت عبد المطلب نے جاری کی، یعنی حضرت عبداللہ کے بدلے میں وہ جو بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تھے، تو اب انہوں نے یہ عادت اور سنت جاری کر دی کہ آئندہ جو بھی آدمی قتل کیا جائے گا تو اس کی دیت 100 اونٹ ہوں گے، یعنی ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹ اس کی دیت میں، اس کے خون بہا میں ادا کیے جائیں گے۔ اور بعد میں اسلام نے بھی اسی کو جاری کیا، اور یہ جو 100 اونٹوں کی سنت تھی، عادت تھی حضرت عبد المطلب کی، اسلام نے اسی کو نافذ کیا، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت اور اس کا جو تاوان ہے جو اس کے ورثاء مقتول کے حاصل کرتے ہیں وہ 100 اونٹ ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بہت سارے ایسے اعمال تھے جن کو اسلام نے برقرار رکھا اور ان کو آگے نافذ بھی کیا۔ حضرت عبد المطلب چور کے ہاتھ کاٹنے کے قائل تھے، تو اسلام نے بھی چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب شراب نہیں پیتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے، تو اسلام نے بھی شراب کو حرام قرار دیا۔ حضرت عبد المطلب زنا کو حرام سمجھتے تھے، تو اسلام نے بھی زنا کو حرام قرار دیا۔ وہ جوئے کو برا سمجھتے تھے، تو اسلام نے بھی جوئے کو برا قرار دیا اور حرام قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب بڑے سخی تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور بہت ساری ان کے اندر خصوصیات تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اب قریب آ چکا تھا، اور وہ آخری نبی جن کا تمام کائنات کو انتظار تھا، اب ان کی نبوت کا وقت قریب آ چکا تھا، جنہوں نے اس ظلمت کے اندھیروں کو دور کرنا تھا اور اس میں نور کا اجالا کرنا تھا۔ اب اس نبی آخر الزماں کا
وقت قریب ہو چکا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے ہموار کیے، اور اسلام میں جو جو چیزیں حلال ہونی تھی اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے ہی سے ان کو حلال کروانا شروع کر دیا، اور جن جن چیزوں کو حرام کرنا تھا انہی کے زمانے سے ان چیزوں کو حرام قرار دینا شروع کر دیا۔ یعنی ان کی طبیعت میں فطرت میں ایسی چیزیں، ایسی باتیں پیدا ہوتی تھی کہ وہ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھتے تھے، اور جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب مسلمان تھے اور دین فطرت پر تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہ اسی دین پر تھے۔ حضرت عبد المطلب بڑے بہادر اور شجاعت والے تھے اور بڑی سخاوت والے تھے، آپ کی جود و سخا بڑی مشہور تھی، اور آپ بڑے حسن و جمال والے بھی تھے، آپ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور قریش کے بڑے سردار تھے، اور اسی طرح بنو ہاشم کے بھی بڑے سردار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ تمام چیزوں کا آغاز کیا، اور اس کے بعد چونکہ حضرت عبداللہ کا نام اب نہیں نکلا تھا تو ان کی جگہ پر انہوں نے وہ 100 اونٹ ذبح کر کے تاوان ادا کر دیا، اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ تو تمام لوگوں نے خوشی کے ساتھ حضرت عبداللہ کے بچنے کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ اسی وجہ سے، اس واقعہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ذبیح اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ابن ذبیحین۔ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ نے جب یہ بات کی تو ان کے سامنے جو لوگ تھے انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کس کے بارے میں اس اعرابی نے، اس دیہاتی آدمی نے لفظ کہا ابن ذبیحین؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کہا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ لفظ سنا تو آپ مسکرانے لگے، اور یہ ذبیحین اس وجہ سے کہا کہ آپ 2 ذبیح کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی ذبیح اللہ ہیں، ان کو بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا تھا، اور دوسرے آپ کے جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ، ان کو بھی اللہ کے نام پر حضرت عبد المطلب کی منت اور نظر کے مطابق ذبح کیا جانے والا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کا قرہ نکالا، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، اور 100 اونٹ ان کی جگہ پر ذبح ہو گئے، یعنی ان کا خون بہا ادا ہو گیا، لیکن ان کا لقب بھی یہ پڑ گیا ذبیح اللہ۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحین کہتے تھے۔